پروگرام نیوز زیڈ اور آج بڑے ہی عام موضوع کے اوپر گفتگو کرنے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے جو مہمان ہیں ان سے ان کا تعارف کرانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اہم موضوع اور اہم مہمان سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ملک ظہیر عوام صاحب, چیئرمین عوامی رابطہ کونسل کے. اور قانون دان تو ہیں, زبردست قسم کے قانون دان ہیں, لیکن عوامی مفاد اور عوامی حوالوں سے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں, جتنے پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے فیصلے ہوتے ہیں, چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہوں چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہوں, ان پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے. تجزیہ کار بھی ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف صحافی تو ہیں یہ نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں طاہر جعفری صاحب, کو اسپیشل طور پر میں نے کیا, اور ساتھ حفیظ صاحب سردار حفیظ صاحب تشریف رکھتے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار, اکثر آپ ان کو بڑے پروگرامز میں دیکھتے ہیں. خصوصی طور پہ تینوں مہمانان کو بدرود ہے. سب سے پہلے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے عام موضوع پہ آپ لوگ آئے اسٹوڈیو میں اور پھر آج ہمیں ساتھ گفتگو بھی کریں گے. سب سے پہلے آپ سے میں گفتگو آغاز کروں, لیکن سب سے پہلے بجائے اس کے میں آپ سے تبصرہ لوں, انتہائی مختصر ہاں یا نہ میں ایک سوال کا جواب جاننا چاہوں گا کہ یہ جو نیا صدارتی آرڈیننس آیا ہے سائبر کرائم کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے, مجھے ہاں اور نہ میں جواب دیجیے گا کہ آیا یہ صحافیوں کے خلاف سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں, ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں موجود کیا اور بولنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں بات ہے کہ اس میں آرڈیننس کو جو صدارتی اپنی بات کر رہے ہیں اس میں اس کو پڑھنا پڑے گا. اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں کچھ چیزیں تو خلاف جا رہی ہیں, لیکن وہ چیزیں ایسی بھی ہیں جو معاشرے کا حصہ ہے, معاشرے میں ہو رہی ہیں. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں صحافیوں کے خلاف اور کچھ چیزیں, کیونکہ ابھی ہم دو صحافی لائے ہوئے اسٹوڈیو میں, تو سب سے پہلے ہم اس پہ پوائنٹ آؤٹ اس بات کو کرنا چاہیں گے کہ کیا یہ صحافیوں کے خلاف اس کو سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں, ہاں یا نہ. دیکھیں بات ہے کہ سر سے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ایکٹ ہے جو آرڈیننس ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میری ذاتی رائے ہے وہ صحافیوں کے خلاف جا رہی ہیں, لیکن بہت سی ایسی آپ اس کو دیر سے پڑھیں تو ایسے چیزیں میں بھی ہیں آپ اس کو برابر کر رہے ہیں, لیکن اس کو خلاف جی مثال کے طور پر ایسی فیک نیوز یا ایسی چیزیں جو کسی کی ذاتی زندگی کو متاثر کرے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا اور اس کو بدنام کرنا, تو اس کی روک تھام ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو میرے پاس آ گیا. آپ نے دونوں کا ایک درمیانی راستہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کچھ حصہ اس کا صحافیوں کے خلاف ہے, کچھ نہیں ہے. طاہر جعفری صاحب آپ نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور سینئر صحافی ہیں, صحافیوں کے حوالے سے وہ جتنے ہوتے ہیں ان پہ بڑی گہری نگاہ رہتی ہے, کیا سمجھتے ہیں ہاں یا نہ. میں مجھے جواب دیجیے گا, آپ سے تبصرہ نہیں لوں گا, تبصرہ میں اس کے بعد آپ سے لوں گا. پہلے مجھے بتائیے کیا یہ آرڈیننس صحافیوں کے خلاف ہے یا نہیں. جی ملک صاحب, بعد نظر میں تو مجھے یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ اصل میں صحافیوں پہ ایک قسم کا قدغن لگانے کی کوشش ہے اور ان کو اظہار رائے سے روکنا مطلب کوشش کی جا رہی ہے. تو میں نہ کی طرف جاؤں گا. آپ نہ کی طرف آئیں گے صاحب, ہاں یا نہ صحافیوں کے خلاف ہے یا میں. یہ بالکل صحافیوں کے خلاف ہے سر. اور دوسرا دیکھیں آگے بہت زیادہ پابندی ہے. آپ دیکھیں مین اسٹریم میڈیا پہ تو ایسے بھی آپ بعض چیزوں اس کو خلاف قرار دیں. بالکل اس کے بعد تبصرے پہ آؤں گا. میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واقعی خلاف ہے یہ بالکل خلاف ہے اور عوام کی جو بالکل ٹھیک ہے. اب میں آپ کے تبصرے کی طرف بھی جاؤں گا. اسٹارٹ اس کا بھی ملک ظہیر صاحب سے لیں گے. ملک صاحب آپ نے درمیانی راستہ کر کے آپ نے کہا کچھ حصہ خلاف ہے اور کچھ حصہ جو ہے اس کے حق میں, تو میں دونوں تھوڑا سا مجھے آپ ذرا بتائیے گا, تبصرہ کیجیے گا کہ کون سا حصہ آپ اس کے حق میں سمجھتے ہیں اور کون سا صحافی میں بات ہوئی تو ذرا فوکس صحافی پہ کیجیے گا. دیکھیے سر بات یہ ہے اب میں نے پہلے کیا کہ سوشل میڈیا اور جو باقی چیزیں جو آپ کی الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ جو باقی جو میڈیا کے ادارے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی شخص ڈھونڈتا ہے کسی کے خلاف ایک ایسی خبر لگا دیتا ہے یا اس کو بدنام کرنے کے لیے, تو میرے خیال میں اس کی روکنا ضروری ہے کہ ہر شہری جو ہے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے, اس کی عزت ہوتی ہے, اسے مرتبہ ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر. اور جب ایسی خبریں لگتی ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر اس کا وقار ہوتا ہے, اس کی بدنامی ہوتی ہے. جو کہتے ہیں کسی کی پگڑی نہ اچھالی جائے وہ کیسی چیز بالکل آپ کی بات درست ہے, کسی کی پگڑی. دوسری بات دوسرا جو اس کا حصہ تھا جو میں نے بات کی کے خلاف جا رہا. دیکھیں بات ہے کہ جو آپ کا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا اس کے اندر آپ کا جو بنیادی چیپٹر ہے اس کے اندر ہم اس کی بات کریں, اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو فریڈم آف اسپیچ جو ہے, فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ہمیں ایک حق دیتا ہے کنسٹیٹیوشن کہ آپ بولنے کی آزادی. اسی طریقے سے جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے
اور بے شمار چیزیں اور بھی ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم معلومات لیں متعلقہ اداروں سے لیں اور اس طرح بولنے کی نام لکھنے کی نام یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اگر آپ اس طرح کی ایکٹ یا آرڈیننس پاس کریں گے جس میں آپ ظاہر بنیں گے اور بندیاں ہوں گے تو پھر صحافت بھی کوئی نہیں ملے گا اور یہ مشکل ہو جائے گی. بہت مشکل ہو جائے گی. یہ بنیادی خلاف ہے. بالکل صحیح. انشاءاللہ میں یہاں پر ایک یہ بات کرتا ہوں جس کو میں خود ایز اے وکیل ملک کا شہری ہوں, میں صحافی تو نہیں ہوں لیکن اس کو میں ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گا. بالکل صحیح, بالکل زبردست. آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کروں گا. طاہر جعفر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو اس کو بالکل کہا کہ یہ صحافیوں کے بالکل خلاف ہے, کیا کہتے ہیں, کیسے خلاف ہے؟ یہ چونکہ میں نے اس بل کو دیکھا ہے اور اس کے حوالے سے کافی تفصیلات آپ سب بھی اس سے آگاہ ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جب کوئی آپ نیوز ڈالتے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک رپورٹر ہے یا جب صحافی ہے اس کا یہ کام ہے کہ اس نے خبر دینی ہے. اب آپ اس سے اس کا ایک تو سورس مانگتے ہیں, پھر دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. تو خبر ضروری نہیں ہے کہ کسی کے خلاف ہو, خبر تو ایک خبر ہوتی ہے, وہ کسی کے متعلق آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز کس طرح سے ہے اور کیسے ہونا چاہیے تھی, یہ واقعہ کیسے ہوا. اس میں صرف اتنی سی بات یہ ہے کہ جو صحافی ہیں, دیکھیں صحافت کے اصول ہیں, اگر اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے کسی خبر کو جاری کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے جو صحافی ہیں ان میں تھوڑی سی ایک خامی آپ سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ وہ پرسنل ہو جاتے ہیں. خبر اصل صحافی وہی ہوتا ہے, اصل خبر وہی ہوتا ہے کہ جس میں خبر نگار کی جو ہے کوئی انٹرسٹ اس میں شامل نہ ہو. پھر آپ بڑی صحیح سلمان صاحب والی جگہ پہ آ رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی یہی تھا کہ کچھ حصے جو ہیں وہ اس کے آرڈیننس کے درست بھی ہیں, سارا آرڈیننس غلط نہیں ہے. آپ کو بھی کہہ رہے ہیں جو صحافی کرتے ہیں اس کی وجہ میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو آرڈیننس آیا ہے جلد بازی میں, جس کو ہم کہیں گے کہ اجلت میں جو آرڈیننس آیا ہے, وہ جو اس میں حکومت کی نیک نیتی کہیں پہ بھی نہیں نظر آتی ہے. ان کا ارادہ اور ان کی جو انٹینشن ہے وہ ان کی یہی ہے کہ بس جیسے ہی کوئی چیز آئے اور اس کو ایک بہانہ بنا کے صحافی کے گلے میں جو ہے وہ شکر پھینس دیا جائے, کرانی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے بے شمار قوانین پہلے سے موجود ہیں. میڈیا پروٹیکشن بل آپ کے سامنے آ چکا ہے, اس پہ بھی لوگوں کو اعتراضات ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو منوان لوگوں نے تسلیم کر دیا. تو پھر آپ کے پاس ایک پیمرا کی کینچی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے, اس کے تحت مقدمے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے مقدمات بن جاتے ہیں, ایف آئی اے سامنے آ جاتی ہے. میں آپ کی بات کو بھی کچھ اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہت ساری چیزیں پھر بھی دیکھنی پڑے گی. ایمرجنسی میں نافذ کیا گیا اور صحافیوں کے خلاف یہاں تک بھی آپ نے متفق ہے, لیکن کچھ چیزیں آپ نے بھی کہا کہ کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سردار صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دی پریونٹیشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا, یہ کہتے ہیں کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. فیک نیوز میں آپ کو بتاؤں کیا 12 ارب کی روز کی کرپشن عمران خان صاحب نے کہا تھا, کیا وہ فیک نیوز نہیں تھی؟ کیا 35 پنچر کی بات جو عمران خان صاحب نے فرمائی تھی وہ فیک نیوز نہیں تھی؟ یہ ساری فیک نیوز کے جو سورس ہے وہ عمران خان صاحب خود ہے. ابھی آخری ٹائم وہ یہ ساری چیزوں کو صحافیوں کی زبان کو بالکل بند کرنا چاہتے ہیں. آپ مین اسٹریم میڈیا پہ جائیں, مین اسٹریم میڈیا میں تو خبر ہوتی ہی نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ایک مخصوص طریقے سے ایک مخصوص اینگل سے وہ دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں عوامی مفاد نہیں دیکھا جاتا, اس میں ایک خاص کلاس کا مفاد دیکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں سوئز اکاؤنٹ کے بارے میں ایک ابھی کل ہی رپورٹ آئی ہے, اس کے حوالے سے کسی میڈیا چینل پہ آپ صرف خبر کی عادت دیکھیں گے, اس پہ تبصرے نہیں دیکھیں گے. اگر وہی خبر کسی پولیٹیشین کے حوالے سے کسی پولیٹیشین کے حوالے سے ہوتی تو آپ دیکھتے کہ بار بار وہ اس کو چلاتے, بار بار سوئز ملک کو دکھاتے, اس کے بینک دکھاتے. لیکن یہ دیکھیں اس طرح ہماری حالت آ گئی ہے اور چھوٹی سی آواز ہے جو سوشل میڈیا. آپ کی بات کا لبے لباب یہ ہے کہ یہ صحافیوں کو خوفزدہ کرنے کا ایک حربہ ہے, ان کی زبان بندی ہے, واقعی وہ پھیل چکا ہے. اور جو فریڈم آف سپیچ کے فریڈم آف سپیچ جو آئین کا آرٹیکل 19 پاکستان کا
جو گارنٹی دیتا ہے اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. فریڈم آف اسپیچ اور دوسری کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کتنے متاثر ہوتے ہیں اس آرڈیننس سے؟ آپ قانون دان ہیں تو میرے خیال سے بڑی اچھی روشنی ڈال سکیں گے. سر دیکھیے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا کر دوں کہ دنیاوی قانون یا جس مسلمان میں ہے تو جیسے قرآن پاک نازل ہوا مختلف مرتبات کو دیتے ہوئے آیات کا نزول ہوا. دنیاوی قانون جب بنتا ہے تو اس اسٹیٹ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی ارکان و سکنات اور ان کے جرائم وجود کی جو چیزیں دیکھ کے ایکٹ بنایا جاتا ہے, یہ آرڈیننس بنایا جاتا ہے. آپ کا اعتراض تھا کہ آرڈیننس سے جلدی میں جاری کیا یہ باقی میں نہیں سمجھتا ہوں. جب پارلیمنٹ موجود تھی تو پارلیمنٹ کے اندر ایک اکثریت موجود ہے, وہاں سے اس کو بل کو پیش کریں, وہاں سے اس کو پاس کریں اور پھر اس کے بعد اور جہاں سے آپ نے بات کی تھی کہ اگر یہ آرڈیننس اگر چلتا ہے اور ایکٹ بن جاتا ہے تو اس میں نقصان کیا ہوگا. لیکن میں توجہ ہوں قانون کا جو آپ کا بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا, اس کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بنیادی حق ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہر شہری کو حاصل ہے. وہ کسی ادارے کے سے متعلق معلومات دے جو بھی آرڈیننس سے یہ متاثر ہوتا ہے. جی متاثر ہوتا ہے 100% اس سے متاثر ہوتا ہے. اور دوسرا فریڈم آف اسپیچ بھی کیا متاثر ہوتی ہے؟ بالکل اس میں اگر دو چیزیں متاثر ہوتی ہیں تو پھر تو ہم اس کو بالکل ایک بل کو قرار دیں گے کہ وہ اس میں ایک چیز جو بڑی واضح ہے انہوں نے صحابت بندی نہیں ہوئی آرڈیننس کے اندر یہ ڈائریکٹ ایسا نہیں سمجھا جا سکتا جو کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں رائٹ انفارمیشن اس میں انہوں نے ورڈ یوز کیا فیک نیوز کا. اب فیک نیوز بات کریں گے ہمیں فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہم کس طرح کی کہ فلاں جو خبر تھی وہ جعلی ہے جھوٹی ہے. انہوں نے اگر دیکھیں آپ نے 100% خلاف کہہ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے مکمل منظور نہیں کہ آپ بالکل صاف نہیں کریں گے. وہ چیزوں کے جب ملک صاحب خلاف چلے گی رائٹ ٹو انفارمیشن کے بھی خلاف چلے گی. آپ نے خود کہا کہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے خلاف ہے. آپ نے دوسری بات خود بولی کہ یہ جو ہے یہ جو ہم کسی فریڈم آف اسپیچ ہے اس کے خلاف ہے. جب یہ جو چیزیں کلیئر ہو گئی تو پھر انہوں نے اس پہ کیا لکھا جھوٹی تو پھر تو اس کا معنی نہیں رہتا. پھر تو یہ چیز بھی سر وہ بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک ساتھ یہ لکھا کہ فیک نیوز جب فیک نیوز ہے اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ یا تو اس کو ڈیفائن کیا جائے وہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ ڈیفائن نہیں کرتے تو ہر جو خبر کو آپ فیک نیوز قرار دیں گے تو پھر یہ رائٹ آف اسپیچ اور رائٹ آف فریڈم جو ہے اس سے خلاف جائے گی. سردار فیصل کیا کہتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. ملک صاحب نے یہ بھی کہا لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ پازیٹیوٹیز بھی اس میں دیکھنی پڑیں گی. سر کوئی پازیٹیو نہیں, جو حکمران بناتے ہیں لوگوں کی زبانیں بندی کے لیے چیزیں اس میں پازیٹیوٹی کو ہم تلاش نہیں کر سکتے. اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی آواز ہے, میں بات کر رہا تھا پہلے بھی, ایک چھوٹی سی آواز ہے سوشل میڈیا جس میں لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, جو خبر ہمارے پاس آ جاتی ہے اوریجنل, اس کو بھی بند کرنا ہے تاکہ ایک اور چیز بھی تو ہے نا, جیسے ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا وہاں پہ تو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, وہاں سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ اس طرح کا کوالٹی کنٹرول جسے ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم چیک اینڈ بیلنس کے لیے سسٹم بنایا جائے یہ اس کے خلاف نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس بنانا چاہیے تھا بجائے اس کے کس طرح آرڈیننس لایا جاتا اور اس کا ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں دیکھیں اگر اسپیشل آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں اور دوسری صحافت کی جو دوسری برانچز ہیں اگر ان سے تھوڑا سا ہٹ کر تو یہ بالکل ایک عوامی پلیٹ فارم ہے تو ان کو آپ جہاں جھوٹی خبر کی ہم بات کرتے ہیں نا وہاں پہ یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ وہ سوشل میڈیا ہے, وہ پرنٹ میڈیا میں بھی ہو سکتی ہے, الیکٹرانک کسی چینل پہ بھی جاتی ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ چلنے والی بہت ساری معلومات پر یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا سورس ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے, اس میں ابہام موجود ہوگا, لیکن اسی کو تو کہتے ہیں مسابقتی عمل ہوتا ہے نا. یہ کیوں لوگ جو ہے وہ کسی اچھے اور جو معیاری چینل ہوتا ہے ان سے تھوڑا سا کلیو لے کے اور اچھے چینل کی طرف جاتے ہیں فوراً کہ یار وہاں سنتے ہیں کہ بھئی وہاں اس بات پر کیا موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود مسترد ہو جاتے ہیں. آپ کو اتنا بڑا کوئی اس میں اسٹیپ لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس سے پھر گورنمنٹ کی جو ایک بد نیتی ہے اس کا وہ اشکار ہوتا ہے, کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال, چھوٹی سی میری بات ہے کہ پیکا جیسے جسے کہتے ہیں کہ فیک نیوز پہ پیکا لگے گا,
کیا خان صاحب پہ وہ پیکا نہیں لگ سکتا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ڈیزل اور اس طرح کی گفتگو انہوں نے فرمائی. اسٹیٹسمین شپ جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے وزیر اعظم کی باتوں سے, تو یہ اسٹیٹسمین شپ ہے. اس حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں اپنا کہ جو جھوٹی خبر کا ویسے کہا کہ وہاں کسی بھی صحافی کا سورس متاثر نہ ہو, اس کو 100% حکومت کو کلیئر کرنا پڑے گا, تاکہ جو صحافیوں میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے جس سے وہ خوف کا اثر پایا جاتا ہے وہ دور ہو. یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے ہمارے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی اور تینوں جو کہ سینئر لوگ تھے انہوں نے اپنا بہترین تجزیہ پیش کیا, اور آپ ان کی اس سارے تجزیے اور جتنی انہوں نے آرا دی اس کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس موضوع پہ میں بات کی اس میں کتنے سارے نام پائے جاتے ہیں اور کتنی زیادہ چیزیں اس میں نیگیٹو اور کتنی زیادہ پازیٹیو ہے. دونوں اس پہ بات کی, نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی چلا بہت زیادہ. پھر تب تک کے لیے جلدی اللہ حافظ.